آج سے کئی سال پہلے یہ ان کا اور ان کے شوہر صفدر کا کمرہ تھا۔ حالانکہ ان دونوں کی ارینج میرج تھی، مگر وہ مریم سے اس قدر محبت سے پیش آتے تھے کہ انہیں کبھی نہیں لگا کہ ان کی شادی صرف خاندان کی مرضی کے باعث ہوئی۔ ان کی خوشیوں بھری زندگی میں رنگ ان کی پہلی اولاد رائمہ نے آ کر گھول دیے تھے۔ ان دونوں کی سب سے بڑی بیٹی رائمہ، جو کہ مریم سے زیادہ اپنے بابا کی لاڈلی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا شاید انہوں نے اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ وہ 7 سال کی ہوگی تب مریم کو خدا نے ایک اور بیٹی سے نوازا، جس کا نام دونوں نے وفا رکھا تھا۔ جہاں اپنی ہر خواہش پوری ہو جانے کے باعث رائمہ کی طبیعت میں ضدی پن آ گیا تھا، وہیں اس کے مقابل وفا بہت معصوم تھی۔ مریم کو کبھی کبھی وفا پر ٹوٹ کر پیار آتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور ان کی بیٹی بڑی ہو کر یونیورسٹی چلی گئی۔ رائمہ روزانہ خوبصورت کپڑے، سینڈل، ہلکا ہلکا میک اپ کر کے یونیورسٹی جاتی۔ مریم کو کچھ خاص اچھا نہیں لگتا تھا یہ سب کچھ۔ اس کے حساب سے جب ایک لڑکی پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو اس میں سادگی ہونی چاہیے، مگر پھر اپنی پرورش پر وہ بھروسہ کر کے خاموش رہ جاتی۔ ایک دن ان کا ڈر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جب رائمہ نے یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ تب صحیح معنوں میں اس کے در و دیوار ہل گئے تھے۔ ان دنوں صفدر بزنس کے کسی کام کے باعث شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ مریم اپنی بیٹی کی خواہش پر حیران تو ہوئی مگر پھر خاموش بھی ہو گئی۔ وہ رائمہ کو کچھ بھی بولنے سے پہلے صفدر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے رائمہ کا یونیورسٹی جانا بند کر دیا۔ اس بات کو رائمہ نے شاید غلط رخ دے دیا اور رات کے اندھیرے میں وہ بنا بتائے اپنا کچھ ضروری سامان لے کر بنا کسی کی پرواہ کیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ صبح جب مریم اس کے کمرے میں ناشتہ لے کر گئیں تو وہاں خاموشی منہ چڑانے کے ساتھ ٹیبل پر پڑا پھڑپھڑاتا کاغذ ان کی پرورش کا مذاق اڑا رہا تھا، جس میں لکھی چند سطروں سے ان کا کلیجہ چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ سوری مما بابا، آپ جانتے ہیں میں نے آج تک جس چیز کی خواہش کی وہ آپ نے مجھے لے کر دی، مگر مجھے اس بار لگ رہا ہے کہ آپ میری محبت کبھی قبول نہیں کریں گے، اسی وجہ سے مجبوری میں مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن مما بابا، میں آپ دونوں سے وعدہ کرتی ہوں میں بہت جلد واپس آ جاؤں گی۔ اور پھر 2 دنوں کے بعد رائمہ کا فون آیا۔ صفدر، مریم اور وفا تینوں سپیکر پر موبائل کر کے قریب قریب بیٹھ گئے۔ لفظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کیا بولیں اپنی بیٹی کو؟ بابا مجھے معاف کر دیں۔ کپ کپاتی آواز اور تیز تیز چلتی سانسوں نے ان تینوں کو ایک جگہ پر مجتمع کر دیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ مریم کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ صفدر صاحب کا دل بھی اس کی گڑ گڑاہٹ پر خون کے آنسو رونے لگا۔ کہاں ہو تم؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں لینے آتا ہوں بیٹا۔ نہیں بابا، اب بہت دیر ہو گئی ہے، میں اب اس قابل نہیں رہی واپس آپ کی چوکھٹ پر قدم رکھ سکوں۔ اس کی درد بھری سسکی ایک بار پھر سپیکر سے ابھری تھی، مگر صفدر اور مریم پر یہ خبر بم کی طرح گری۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ روزانہ ایسے ہزاروں واقعات سننے میں آتے تھے، مگر بھلا کب معلوم تھا کہ انہی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو جائے گا۔ تم ہو کہاں بتاؤ تو صحیح۔ صفدر صاحب نے پریشانی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائی، مگر دوسری طرف سے صرف رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر دردناک سسکیاں تھیں جو مریم اور صفدر کو پاگل کر رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یہی عمل جاری رہا اور صفدر خان پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مریم کا دل بھی کوئی بہت بڑی انہونی ہونے کا پتہ دے رہا تھا، لیکن جب اس کی نظر ساکت بیٹھی وفا پر گئی تو مریم نے اسے ایک سخت گھوری سے نواز کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے بولا، جسے محسوس کر کے وہ خاموشی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ مگر یہ شاید اس کی بھول تھی کہ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ رائمہ کے ساتھ جس قدر وفا اٹیچ تھی شاید کوئی اور نہ ہو، اسی لیے وہ خاموشی سے پلر کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ صفدر، آپ پولیس کو انوالو کر لیں پلیز، ہماری بیٹی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ مریم کی بات ان کے دل کو لگی۔ پولیس کو فون کیا گیا۔ کچھ دیر میں پولیس آئی۔ ان سب نے رائمہ کی لوکیشن چیک کی۔ شام تک وہ رائمہ کی موجودہ لوکیشن پر پہنچے، مگر وہاں پہنچ کر صفدر خان کے دل پر حقیقی معنوں میں قیامت گزری تھی۔ یہ کوئی جلا ہوا گھر تھا جس میں لگی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہ ہوئی تھی۔ پولیس کسی بھی طرح کر کے اس گھر کے اندر گھسی اور وہاں سے ایک لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔ چھان بین کرنے پر وہاں سے جو کچھ مطلوبہ چیزیں برآمد ہوئیں اس سے اندازہ لگا لیا گیا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی رائمہ تھی۔ یہ خبر لے کر وہ کس طرح سے گھر آئے تھے یہ بس وہی جانتے تھے۔ دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس خبر نے مریم کے وجود سے بھی ساری طاقت چھین لی تھی۔
اور پھر جب ان کی بیٹی کی لاش پیک ہو کر گھر آئی تو صفدر صاحب کی برداشت ختم ہو گئی۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور رائمہ کی تدفین کے 6 گھنٹے بعد صفدر صاحب بھی اس دنیا سے چل بسے، مگر اپنے آخری لمحات میں انہوں نے مریم سے وفا کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کا وعدہ لیا تھا، اور بس وہی ایک دن تھا جس کے بعد مریم خان کے چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی۔ اپنے اور اپنی بیٹی کے درمیان انہوں نے جان بوجھ کر دوریاں بڑھائیں۔ وفا کے کمرے سے اس کے سارے خوبصورت جوتے اور کپڑے اٹھا کر فقیروں میں تقسیم کر دیے، سنگھار کا سارا سامان اٹھا کر نوکرانی کی بیٹی کے حوالے کر دیا، اور اپنے کمرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تالا لگا کر وہ خاموش اور ایک کرخت عورت بن گئیں۔ سالوں بعد آج دوبارہ وہ اس کمرے میں آئیں تو وہ سالوں پہلے والی مریم بن گئی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے صفدر، آج ہماری بیٹی عزت کے ساتھ ہمارے گھر سے اپنے گھر رخصت ہوئی ہے۔ ایک فوٹو فریم اٹھا کر وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ اس فوٹو میں مریم، صفدر اور ان کے درمیان ان کی چھوٹی سی وفا موجود تھی، حالانکہ اسی تصویر کے برابر ایک اور تصویر بھی رکھی تھی جس میں ان کی رائمہ بھی ان کے ساتھ تھی، مگر انہوں نے اس تصویر کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے ہماری وفا بہت بڑے گھر میں گئی ہے، معاشرے میں ان لوگوں کی بہت عزت ہے، اور التمش کو میں نے سالوں جانچ پرکھ کر ہماری وفا کے لیے چنا ہے۔ جیسا آپ چاہتے ہیں میں نے ویسا ہی انسان پایا ہے اس کو، جیسا آپ اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے تھے۔ کچھ دیر رو کر جی ہلکا کرنے کے بعد وہ اٹھیں، بیڈ کی سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا تو وہاں وہی چیزیں موجود تھیں جو پولیس نے رائمہ کے پاس سے برآمد کی تھی۔ ایک پل کے لیے انہیں لگا جیسے ان سب چیزوں میں کچھ کمی ہو، مگر پھر اپنے خیال کو وہم گمان سمجھ کر وہ وہاں سے اپنی مطلوبہ شے اٹھا کر اس تصویر کو اپنے سینے سے لگائے خاموشی کے ساتھ اس کمرے سے نکل آئیں، مگر اس بار یہ کمرہ کھلا چھوڑ دیا، اور شاید اب یہ کمرہ ہمیشہ کھلا رہنے والا تھا۔ صبح صادق کا سورج نہ جانے کب طلوع ہوا، کب التمش اس کے برابر سے اٹھ کر چلا گیا، اسے کچھ معلوم ہی نہ ہوا۔ دن کے 11 بجے اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی کو دیکھ کر مارے حیرت کے آنکھیں نکال کر باہر گرنے کو ہو گئیں۔ کل رات کا سارا واقعہ دماغ کے پردے پر لہرایا تو غصے کی ایک لہر بھی اس کے دماغ میں ابھری، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، سو خاموشی سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر خود کے گرد ٹاول لپیٹ کر وہ ڈریسنگ روم میں چلی آئی، مگر وہاں اپنے لیے خوبصورت کپڑوں اور جوتوں کا کلیکشن دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہیں بھولا بسرا اپنا بچپن یاد آیا جب اس کے کمرے میں بھی طرح طرح کے جوتے اور نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے ہوتے تھے۔ مانا کہ تمہاری ماں کی چوائس اچھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی بالکل نہیں ہے کہ تم ایسی حالت میں سارا دن کھڑی رہو۔ اپنے پیچھے سے ابھری گمبھیر آواز پر وہ پلٹی تھی۔ یہ سب اس کی ماں نے اس کے لیے پسند کیا ہے جان کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی، مگر یہ خوشخبری التمش رائے زادہ کے منہ سے سن کر ساری خوشی ماند پڑ گئی۔ ایک خفا سی نظر التمش رائے زادہ پر ڈال کر دوبارہ منہ موڑ لیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنا پڑھ لکھ کر بھی ذرا تمیز نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے سامنے کب آنا ہے؟ کسی لڑکی کی بات ہوتی تو التمش رائے زادہ تمیز و تہذیب کی ساری حدیں پار کر دیتا، مگر یہاں معاملہ کچھ الگ ہے۔ یہاں کوئی انجان نہیں بلکہ ہماری اکلوتی بیوی ہے، تو میں اس کے سامنے کبھی بھی کسی بھی حالت میں آ جا سکتا ہوں۔ اس کی بے باکانہ گفتگو پر وہ کڑ کر ہی تو رہ گئی تھی۔ ہو گئی آپ کی ڈائلاگ بازی، اب مجھے تیار ہونے دے۔ منہ کے ہزاروں زاویے بگاڑ کر وہ گویا ہوئی تھی کہ شاید وہ اس کا خراب موڈ دیکھ کر ہی چلا جائے وہاں سے۔ میرے سامنے تیار ہونے میں کیا قباحت و شرم، اور اب تو میں ویسے بھی سب کچھ جان گیا ہوں آپ کے بارے میں۔ اس کے کسی بگڑے زاویے کو خاطر میں لائے بغیر وہ مزے سے گویا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے تو وفا کا دماغ بھی تپ کر رہ گیا، دوسرے ہی پل چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے وہ اس کی طرف بڑھی۔ التمش، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ اس قدر مٹھاس بھرے لہجے میں گویا ہوئی کہ ایک پل کے لیے تو التمش رائے زادہ بھی حیرانی کے سمندر میں غوطہ لگا آیا۔ آپ جائیں نا، مجھے تیار ہونا ہے۔ تھوڑا سا شرما کر نظریں جھکا کر اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ ایک قدم آگے تو التمش ایک قدم پیچھے چلنے لگا۔ اس کے اس قدر محبت بھرے انداز پر دم بخود ہو کر وہ یہ سمجھ ہی نہ پایا کہ آخرکار اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ جیسے ہی اس کا ایک قدم ڈریسنگ روم سے باہر رکھا گیا، وفا کے دھکا دینے پر دوسرا قدم لڑکھڑایا اور وہ یک لک کئی قدم دور جا کر بمشکل کھڑا ہوا۔ جب تک اس کی سمجھ میں وفا کی کارستانی آتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دھڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ بس دانت پیس کر رہ گیا، مگر اس بات کا بدلہ وہ ضرور لے گا۔ اس بات کا پختہ ارادہ بھی دل میں باندھ لیا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم دونوں میرے ایک دوست کے گھر جا رہے ہیں۔
तैयार होकर बाहर आई तो वहीं बेड पर आराम करते हुए बैठा था वो। दोस्त के यहाँ? क्यों? आज तो वलीमे का फंक्शन होगा, मुझे मेरी माँ के घर जाना है। उसे जितना मालूम था उसके मुताबिक वो हैरत ज़दा हुई थी। फंक्शन रात को होगा और आप अपनी माँ के घर कल जाएंगी। फ़िलहाल हम दोनों मेरे एक दोस्त के घर जा रहे हैं जो मेरे बचपन का दोस्त है। कल ही उसकी ड्यूटी हमारे शहर में लगी है तो मैं आपके साथ उसके घर जाकर उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सारी बात समझाकर दोबारा वो मोबाइल पर झुक गया। मुंह बनाकर वो बेदिली से तैयार हुई। बचपन से कोई मेकअप नहीं किया था तो सामने मौजूद सिंगार की लातादाद अशिया में उसे सिवाय क्रीम, लिपस्टिक और काजल के और कुछ समझ ना आया। उन्हीं से अपनी तैयारी करके वो खामोशी से सोफे पर बैठ गई। अल्तमश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। वो गिफ्ट कहाँ है जो कल रात को मैंने आपको दिया था? उसके सवाल पर वफ़ा ने कोई रिएक्शन ना दिया, जैसे उसने वो सवाल दीवारों से किया हो। मैं पूछ रहा हूँ कि वो गिफ्ट कहाँ गया? कोई जवाब ना पाकर वो उसके सर पर आन खड़ा हुआ। कूड़े में फेंकने जा रही थी ना आप? फिर आपके इस आलीशान घर की नौकरानी को वो पसंद आ गया। कूड़े में फेंकने जा रही थी, फिर आपके इस आलीशान घर की नौकरानी को वो पसंद आ गया। मैंने वो गिफ्ट उसके हवाले कर दिया। वो उसके मुकाबिल खड़ी होकर गुस्से से फुंकारी, मगर अल्तमश के आसपास जैसे धुआं सा उठ गया था। उसके जज्बातों की इस कदर नाकदरी। आपका दिमाग खराब है? वो 2.5 करोड़ का गिफ्ट आपने एक नौकरानी के हवाले कर दिया? वो गुस्से से धाड़ा तो कुछ पल के लिए वो भी सहम गई। मुझे क्या मालूम कि वो एक नाजुक सी जंजीर में कैद फजूल सा नग 2.5 करोड़ में खरीद कर ले आएंगे आप। डर तो उसे लग रहा था, मगर वो अल्तमश के आगे अब दब कर नहीं रहना चाहती थी। वो फजूल सा रिंग नहीं था, असली हीरा था। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर वो कहर बरसाती नज़रों से उसे घूरने लगा। जिस तेज़ी से वो उठकर उसके मुकाबिल आई थी, उतनी ही आहिस्तगी से वो वापस सोफे पर जाकर बैठ गई और सर झुका लिया। कुछ पल उसके झुके सर को देखते रहने के बाद वो लंबे लंबे डग भरता तेज़ी से दरवाजे के करीब पहुंचा। मेरे बराबर चलें, हुक्म सादिर करता हुआ वो तेज़ी से आगे बढ़ा। पहले तो उसे कुछ समझ ही ना आया, मगर जब समझ आया तब तक वो बहुत आगे निकल चुका था। पूरी फोर्स लगाकर उसके मुकाबिल आने के चक्कर में वो हलकान हुए जा रही थी, मगर वो तो शायद शालीमार एक्सप्रेस से मुकाबला लगाकर चल रहा था। अनथक कोशिश के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उसके करीब आने लगी। बिल्कुल करीब पहुंचकर उसे एक अनजानी खुशी ने थोड़ा घेर लिया, मगर उस खुशी के चक्कर में वो नीचे देखना भूल गई और किसी चीज़ से टकरा कर, इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, 2 मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया। हैरत ज़दा सी होकर एक झटके से सर उठाकर देखने पर नज़रें अल्तमश रॉयज़ादा की नज़रों से टकराईं, जिसकी आंखों में एक सर्दपन सिमट आया था। शुक्रिया। कुछ पल फूला सांस बहाल करके वो उसके हिसार में ही नरम मुस्कुराहट सजाकर शुक्रगुजार हुई। कोई ज़रूरत नहीं है, ये शुक्रिया वाली फॉर्मेलिटी आप अपने उस लवर आशिक के लिए रखें जो आपका हाथ थामने की हिम्मत मुझ तक ना कर पाया। मैं शोहर हूँ आपका। अपने हकूक़ वसूल करना और फ़राइज़ निभाना अल्तमश रॉयज़ादा खूब जानता है।